اللہ سنبھال لے گا. الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ ٹو اللہ. اور قرآن مجید میں بھی اللہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ تم مشورہ کرو لیکن اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو اور چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا. آئی تھنک جب ہمیں یہ بلیف ہو گیا نا کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے, لوگوں کے دلوں کا کنٹرول اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, حدیث میں آتا ہے, ہر چیز ایٹم بھی موو نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ الوکیل ہے جس کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرز. تمام افیئرز اللہ نے ڈسپوز آف کرنے ہیں. جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے یہ آپ توکل رکھیں, یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے, اس کا ایک مقصد ہے. بس آپ نے یہ تلاش کرنا ہے بجائے کہ اس غم کو اپنے سر پہ چڑھانے کے. جیسے آپ نے کہا یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یار یہ آیا کیوں ہے, اس کا مقصد کیا, یہ مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے. اور سجدے میں جا کے بندہ رو پڑے اللہ کے آگے, اللہ سے تقویت مانگے, اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے. بلکہ میں ایک کوٹ پڑھ رہا تھا, ایون دو ہی از اے نان مسلم رائٹر ہے بہت بڑا, میرے ذہن سے ابھی خیر نام نکل گیا, انہوں نے بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے کہا او مائی لارڈ میک می بریو اینڈ مجھے ایسی سکت دے کہ میں اپنے غم سے وہ ریزن ڈھونڈ سکوں کہ یہ آیا کیوں ہے. سبحان اللہ. یعنی ایون دو از اے نان مسلم لیکن یہ کہ اتنی اس میں عقل ہے کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے. تو یہی بات ہے کہ وزڈم فائنڈ آؤٹ کرو کہ یہ کیوں آیا ہے. اور بلکہ میں ڈاکٹر صاحب ایک میرے دوست ہیں بڑے اچھے اسکالر ہیں, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ جب بندے پہ غم آئے نا تو چلو کچھ دیر غمگین رہنا یہ نیچرل ہے, فطری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے غم آئے, حضرت خدیجہ کی جو ڈیتھ تھی وہ اس سے بڑا غم نہیں تھا. The most smiling face did not smile for months. تو اٹس نیچرل, اوکے. لیکن وہ رک نہیں گئے. ایسا نہیں تھا کہ وہ آئسولیشن میں چلے گئے, یا ایسا نہیں تھا کہ سارے کام ٹھپ ہو گئے. کیونکہ میرے دوست نے کہا کہ دیکھو جب ہم ٹھپ ہو جاتے ہیں نا یہ پیسو شکوہ ہے اللہ سے. اتنی تو ہمت نہیں زبانی رب سے شکایت کریں, لیکن یہ کہ ہم ٹھپ ہو کے دکھاتے ہیں کہ جی بس میں تو راضی نہیں آپ کی رضا میں, انڈائریکٹلی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جو لوگ غم میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا ان کا دل نہیں کر رہا صبح اٹھنے کا, بستر پہ پڑے رہتے ہیں. آئی ایم شیور آپ بھی ایسی کنڈیشن سے گزرے ہیں کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا, ہمت ہی نہیں کہ جی بندے کا دل کرتا ہے میں سویا رہوں, ریالٹی میں آؤں ہی نہ, مطلب ریالٹی از سو بیڈ. لیکن اس وقت جو اٹھ جاتا ہے نا, یقین کریں, جو ہمت پکڑتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, آئی تھنک یہ اللہ کو وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں, بس اب آپ چلائیں مجھے. صبر بھی, بلکہ میرے پاس پیشنٹ آئے تو میں ان کی میں نے کہا آپ نے صبر کرنا ہے, تو کہتے کر رہا ہوں نا. میں نے کہا کہ صبر تو ایسے کرنا ہے کہ دوسرا بندہ اپنی پریشانی بھول جائے. صبر ایسے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ دوسرا آپ کے پاس آئے اور آپ, کیونکہ یہی صبر ہے. بالکل ایسے. اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ نے اپنے آپ کو چور چور کر دیا. اور باقی ایک اور بات کہ اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے رائیگاں مت کرنا, کیونکہ ان آنسوؤں کی خریدار رحمت پروردگار ہے, تو ان کے سامنے بہاؤ اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. اور باقی ایک کویسچن بہت سارے لوگ نا مجھ سے کرتے ہیں اینگزائٹی سے ریلیٹڈ کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت کہتے ہیں آڈیو میں کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا, اس کا ایمان نامکمل ہے. اس نے پالنے والے کی پالنے والی صفت پہ ایمان ہی نہیں لایا. جن کے لیے پوری کائنات بنائی ان کو یتیمی اور غریبی سے گزارا, ان کو ماں باپ نہیں دیے, آپ کو دے دیے. ہم شکر کے مقام کو گلے میں کنورٹ کر دیتے ہیں. صحت بھی ہے, زندگی بھی ہے, اور کب تک ہے کوئی نہیں جانتا, اور جب تک ہے وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو پھر ابھی کیوں پریشانی لیتے ہیں؟ کیا ان بچوں کو ہم پال رہے ہیں؟ صحیح بات. کیا ہم خود کو پال رہے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ بے شک. قد پہ حد کا پہرا, صحت پہ بیماری کا پہرا, اور اتنے پہروں میں پیدا کیا ہوا انسان چاہتا کیا ہے؟ آزادی. تو یہ کر کے دیکھ لیں. صحیح بات. ڈاکٹر صاحب جسٹ ٹو وائنڈ اپ, کیونکہ ہمارا یوتھ کے ریلیٹڈ کام ہے, تو آپ نے کل میری آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے ایک بڑی آئی اوپننگ بات کی. آپ نے کہا کہ ہم نہ ہی مینٹلی, نہ ہی فزیکلی, نہ ہی اسپرچولی اپنی یوتھ پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم ایک بہت کمزور جنریشن چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو واٹ از یور میسج فار دا یوتھ ان پرٹیکولر, کیونکہ مینٹلی بھی, ایموشنلی بھی, فزیکلی بھی, آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم ایک کوئی طاقتور جنریشن نہیں چھوڑ کے جا رہے. دیکھیں اصل میں بہت چیلنجنگ ہے, لیکن ان بچوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ابھی چونکہ عمر ایسی ہوتی ہے. اس دن بھی ایک کوئی ہارٹ بریک ہو گیا تھا تو پراپر نہ صحیح ڈپریشن میں, تو میں نے اس کو کہا کہ ہر اس انسان کا شکریہ جس نے میری آنکھوں کو آنسو دیے, یہ آنسو مجھے اللہ کے پاس لے گئے.
उस इंसान का सबसे बड़ा तोहफा ये जुदाई है जो तुझे अल्लाह के पास लेके जाएगी। लोग क्या करते हैं, ये जो गैर इस्लामी ताल्लुकात, इसी तरह से गैर शरई चीज़ें, यकीन जाने आप जितनी मर्जी देख लें सुकून नहीं मिलेगा आपको। और यही जो आपकी ग्रोइंग एज है ना, इसमें आपके हार्मोन्स भी ऑन पॉइंट बेहतरीन है। इसी उम्र में आपने स्पोर्ट्स में इंडल्ज होना है, आपने प्रॉपर तरीके से डाइट का ख्याल रखना है, और सबसे बढ़कर यही लर्निंग एज है, इसमें आपने सीखना है। और जैसे जैसे आप एक कदम बढ़ाएंगे अल्लाह कई गुना ज़्यादा आपके करीब आता जाएगा। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें, मुझे ये बचपन में सिखाया गया था कि सिर्फ शोहरत, दौलत और यही चीज़ें होंगी तो बस यही सब कुछ है, क्योंकि हम इधर उधर ही देख रहे थे। लेकिन सब कुछ होते हुए भी इंतहाई बड़ा खला था जो पूरा नहीं हो रहा था। तो हम तो चले, वो कहते हैं अगर सीधी तरीके से अल्लाह के रास्ते पे नहीं आते तो अल्लाह घुमा के लेके आएगा। तो हमें तो बहुत सी चीज़ों से आप नहीं गुजरेंगे इंशाल्लाह इन चीज़ों से। आपके पास यूट्यूब पे कंटेंट मौजूद है जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए लोग बना रहे हैं। हमारा जो वक्त था, दौर था, उसमें ठीक है हमें शायद उस तरह से तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब आपके पास ऑप्शंस हैं और आप प्रॉपर तरीके से जो सही, ये देखें दुनिया चली गई तो चली गई, दीन चला गया तो पीछे क्या रह गया। तो मैं कहता हूं कि दुनियावी तालीम में जितना उबूर हासिल कर सकते हैं करें, लेकिन अल्लाह को बीच में रखना है। सही बात। और दूसरा ये कि फायदा बख्श होना है लोगों के लिए, कि आपकी ज़ात से लोगों को नफ़ा हो। सही बात। तो ये इंशाल्लाह अगली जब जनरेशन हमें रिप्लेस करेगी तो वो हम कोशिश करेंगे जी इंशाल्लाह। अल्लाह के करीब होने से आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी, पर्सपेक्टिव मिलेगी। जितने भी अजीम काम है वो गैर अजीम जमानों में ही हुए हैं। गैर अजीम जहालत के मुआशरे के साथ अल्लाह दो काम करता है, या अजाब भेजता है या रहमतुल लिल आलमीन को भेजता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में है, तो जिनके दिलों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली मोहब्बत है, अल्लाह उन पे अजाब नहीं भेजता। तो नेगेटिव ना सोचा करे, पता नहीं मुल्क का क्या होगा, ना ये चीजें आपने बिगाड़ी हैं, सही बात, ना आप ये ठीक कर सकते हैं, अल्लाह ही ठीक करेगा। लेकिन आप खुद को तो ठीक कर सकते हैं ना। जबरदस्त। जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। बेशक। तो अपने आप से आप आशनाई हासिल कर लें और देख लें कि आपका इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल सही। जो भी काम करें इंटरेस्ट से करें और उसमें हिस्सा लोगों का रख दें कि लोगों के काम आए आप, तो बाकी इंशाल्लाह कामयाबी है। अमेजिंग सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह ताला आपको बुलाने के लिए शुक्रिया। नहीं, इट्स एन ऑनर। अल्लाह आपको मजीद तरक्कियों से नवाजे, अल्लाह ताला बरकत दे आपको लाइफ में और दुनिया आखिरत दोनों की बेहतरीन चीज़ें दे। इंशाल्लाह विल कीप इन माइंड। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।